إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم صدقات، اس کے احکام اور مسائل کو پڑھا. اب مال کے معاملے میں ہی ایک بہت ہی اہم بات جس سے اللہ رب العزت انسان کو منع کر رہے ہیں وہ ہے ربا، سود کا لینا دینا. سود کیا ہے کہ ایک انسان اپنا پیسہ کسی کو ادھار دیتا ہے 100 روپیہ اور اسے مہلت دیتا ہے یا وہ مہلت مانگتا ہے کہ میں 1 مہینے تک، 15 دن تک یا 2 مہینے تک واپس کر دوں گا. تو وہ شخص اس کے ساتھ شرط باندھتا ہے کہ جب تم واپس کرو گے تو 100 نہیں، مجھے 11 یا 1200 دو گے. وہ جو زائد لے رہا ہے اس کا نام سود ہے. اسی طرح کوئی شخص ایک مال، اس کی بازار میں قیمت 100 روپیہ ہے، وہ اپنا نفع رکھ کے 100 روپے میں بیچ رہا ہے اور پوری مارکیٹ میں ریٹ ایک ہی ہے. لیکن ایک شخص اس کے پاس ضرورت مند آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ مدت مہلت دے دو، میں پھر تمہیں پیسے ادا کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے تمہیں 110 یا 120 کی چیز ملے گی اس لیے کہ تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہوں. تو یہ طریقہ کار سود ہے، اور سود کے متعلق اللہ نے بہت سخت بات فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی 4 متعلقات ہیں. کیونکہ ان دنوں ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ ان پہ رحم کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا سود دینے والا گناہگار نہیں، سود لینے والا گناہگار ہے، جبکہ یہ صریحاً رسول اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 4 متعلقات ہیں، 4 اس کے متعلق لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے پیسے کی بنیاد پہ سود لیتا ہے، ایک جو سود دیتا ہے، ایک وہ شخص جو سود کے معاملے کو لکھتا ہے، اور ایک وہ شخص جو سود کے معاملے میں گواہ بنتا ہے. یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور ان باتوں کی گواہ بننے والا، چاروں شخص ہی برابر ہے، یہ سود کے اندر ملوث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں سود اتنا برا عمل ہے، اس کی 70 ڈگریاں ہیں. جو سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر سود میں سب سے چھوٹا بھی گناہ کرے نا تو نبی کریم نے فرمایا وہ اتنا گندا اور غلیظ انسان ہے جس طرح وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے کاروبار
حکومتوں کی بنیاد ہی سود پہ ہے. ہمارے ملک کی اتنی ابتر حالت ہی سودی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات کا مالک اللہ ہے. کائنات کے ہر شخص کو سہولت دینا یا اسے تنگ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ نے کہا صدقات کے معاملوں میں چلو گے تو سہولتیں دوں گا، اور اگر سود کے معاملے میں چلو گے تو تنگ کر دوں گا. جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرتا، جن باتوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سورۃ طٰہٰ کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا العیاذ باللہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا میں تو معیشت تنگ ہوگی، آخرت میں اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا. پھر یہ اللہ سے پوچھے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، جب کہ میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ رب العزت جواب دیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کیا تیرے پاس میری نشانیاں میری آیات نہیں آتی؟ تو نے اسے بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تمہیں بلا دیا. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لَا يَقُومُونَ، نہیں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، اس طرح مخبوط الحواس ہوں گے جس طرح شیطان نے انہیں چھوا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلان کو جن چمڑے ہوئے ہیں. یہ جنات شیاطین ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور انسان اس وقت جو کیفیت اس کی ہوتی ہے العیاذ باللہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو سود کھانے والا قیامت کے دن لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح ہوگا جس طرح شیطان نے اسے مخبوط الحواس کیا ہوا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اتنی بڑی سزا کیوں ہوگی ان کے کہ انہوں نے دنیا میں یہ ہیلا کیا کہ یہ سود کا لین دین یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، انسان سہولت دیتا ہے اس پہ لیتا ہے، تو کاروبار بھی تو یہی ہے. انما البیع مثل الربا، کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. تو اللہ نے یہاں بحث نہیں پھر کی، اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار خرید و فروخت تو تمہارے لیے جائز قرار دی ہے، اور اس میں انسان نفع لیتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن جب اس نیت سے اپنے پیسے کو بڑھاتا ہے کہ میں نے اسے اتنے دن سہولت دی ہے تو یہ سود کے زمرے میں چلا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس لیے سزا دی جا رہی ہے، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو خرید و فروخت کو تجارت کو تو تم پہ حلال کیا ہے، لیکن ربا سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کے پاس سے، فَانْتَهَىٰ اسے باز آ جانا چاہیے، فَلَهُ مَا سَلَفَ جو پیچھے گزر گیا اللہ اس سے درگزر فرمائے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے معاملات پھر اللہ کے سپرد ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، اس نے کیسے کیا ہے. وَمَنْ عَادَ، جس کے پاس یہ نصیحت کی بات پہنچ گئی وہ اس کے بعد بھی پھر یہ کام کرتا ہے، تو
اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے ہمارے کئی دوست کام ہی ادھار پہ کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس میں پروفٹ ہے، نقد میں کیا لینا ہے ہم نے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جب اپنے کھاتوں کو سال کے بعد دیکھتے ہیں تو کتنی ہی پارٹیاں ڈوب چکی ہوتی ہیں ان کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے کہ جس ریٹ پہ انہیں سودا دیا جاتا ہے وہ مارکیٹ میں بیچ بھی نہیں سکتے، اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اس ربا کو میں ہمیشہ توڑوں گا، ختم کروں گا، یعنی یہ گھٹاؤں گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات ہے، صدقہ یہ صرف دینے کا نام نہیں ہے، خیر خواہی بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ حقیقتاً اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں بلکہ کسی مجبور کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ کسی بھی انکار کرنے والے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والے اور گناہ کرنے والے کو سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اپنے مال کی بنیاد پہ لوگوں کی کمروں کو توڑ دینا یہ حقیقتاً اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے معاملے سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔